وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. تو میری طرف دیکھو، بزرگ نے فرمایا کہ صبح کا درس اور جمعہ کا خطبہ، صبح کا درس اور جمعہ کا خطبہ ہر ایک کے لیے ہے، عوام و خواص سب اس سے مستفید ہوتے ہیں. صبح کا درس اور جمعہ کا خطبہ ہر ایک کے لیے ہے، عوام و خواص سب اس سے مستفید ہوتے ہیں. جمعرات کی مجلس ذکر دراصل خاص احباب کے لیے ہے، جن کا مجھ سے بیعت کا تعلق ہے اور احباب بھی آتے ہیں. چشم ماں روشن دل ماشاء. میں کسی کو منع نہیں کرتا، میرا فرض ہے کہ اپنے خاص احباب کی رہنمائی کروں تاکہ مرنے کے بعد ان کی قبر بہشت کا باغ بن جائے. شیخ اس راستہ کی طرف رہنمائی کرنے کا ذمہ دار ہے، شیخ اس راستہ کی طرف رہنمائی کرنے کا ذمہ دار ہے، بشرطے کہ اس کے حکم کی تعمیل کی جائے. لیکن کوئی اگر تعمیل نہیں کر رہا تو پھر دیکھو، قبر آخرت کی ڈیوٹی ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کسی کی قبر بہشت کا باغ اور کسی کی جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے. شیخ کامل اس کی بہشت کا باغ بنانے والے راستہ کی طرف رہنمائی کرنے کا ذمہ دار ہے. دیکھو حضرت نے فرمایا میں اگرچہ بہت گناہگار ہوں، اللہ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے بہت گناہگار ہوں، اس کے باوجود بھی میری کچھ ذمہ داری ہیں جس کو میں محسوس کرتا ہوں. یہ اتنے پہنچے ہوئے ولی کامل اللہ، ان کے مرنے کے بعد ان کی قبر سے 7 مہینہ تک خوشبو آتی رہی. اتنے بڑے اللہ تعالیٰ کی ولی، یہ پھر بھی کہتے ہیں میں اگرچہ بہت گناہگار ہوں. ہم تو تھوڑا عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھ لیا، قرآن پاک تلاوت کی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے. جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا اس کو کہتے ہیں گناہگار. خیال کرنا اپنے آپ کو بہت کم سمجھنا، سب سے اپنے آپ کو کمتر سمجھ لیں، سب سے اپنے آپ کو کم سمجھ لیں، دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھ لیں. یہی بہت بہترین بات ہے. فرمایا اگرچہ میں بہت گناہگار ہوں، اس کے باوجود بھی میری کچھ ذمہ داری ہے جس کو میں محسوس کرتا ہوں. میں جب اپنے احباب کو اصلاح کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہوں تو اس کی یہ معنی نہیں ہوتے کہ آپ گناہگار ہیں. دیکھو فرماتے ہیں میں اگرچہ بہت گناہگار ہوں لیکن پھر بھی میری جو ذمہ داری میرے اوپر عائد ہوتی ہے کہ آپ کا اصلاح کرنا، چونکہ آپ آتے ہیں دور دراز سے، اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہوتا کہ آپ گناہگار ہیں. آپ بھی گناہگار نہیں ہیں، میں گناہگار ہوں. اللہ کیا شان. اس لیے تو ان کا فیض ہے کہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی قبر سے خوشبو آتی. اللہ پچھلے سال میں لاہور گیا تھا، میرے ساتھ استاد لقمان بھی تھے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. تو ہم میانی کے میرے ساتھ چونکہ گئے تھے وہاں دعا پڑھنے کے لیے، دعا کر لی تھی ہم نے مولانا احمد علی لاہوری کی قبر پر، مولانا موسیٰ خان روحانی غازی کی قبر. اس حضرت کی قبر سے بھی 7 مہینے تک خوشبو آتی رہی. اس کے بیٹے سے میرے مولانا زبیر روحانی غازی اللہ ایسے ہی سامنے بیٹھے رہے. انہوں نے ہمارا بہت اکرام کیا، مہمان نوازی کی. بڑے قدردار ہیں، بہت بڑے علامہ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، لیکن بہت قدر. تو اپنے والد صاحب کا قصہ سنانے لگے. اس کے واقعے میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے ہمیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت اپنے نفس کو کتنے مٹھائے ہوئے تھے، کسر نفسی ان میں کتنا تھا.
کتنے ایسے زبردست قسم کے لوگ تھے جو گزرے. تو انہوں نے فرمایا کہ میرا والد صاحب کے چہرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلال رکھا ہوا تھا. ہم ان کے بیٹھے ہونے کے باوجود ان کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے, بیٹھ نہیں سکتے تھے ان کے سامنے. تو انہوں نے فرمایا کہ حاجی عبدالوہاب صاحب کا ایک خادم تھا, اور نام بھول گیا, لقمان کو یاد ہوگا پھر بعد میں ان سے پوچھنا. تو اس نے بتایا کہ ایک عرب تھا, انہوں نے یہ قصہ کیا. کہتے کہ مولانا موسیٰ خان روحانی بازی نے اپنا ایک سیروزہ کا تشکیل کرایا کسی مضافات میں. تو حاجی عبدالوہاب صاحب کو وہاں رائیونڈ میں معلوم ہوا کہ موسیٰ خان روحانی بازی نے تشکیل کیا ہے. ان کی زیارت کے لیے چلو ملنے چلے. غالباً ان کے ساتھ 3-4 اور بھی افراد تھے. ان سے ملنے کے لیے وہ گئے. وہاں جا کے انہوں نے معلومات کر دیا کہ بھائی یہاں ایک عالم ہے, شیخ بہت بڑا علامہ مولانا موسیٰ خان روحانی بازی. تو وہاں کے جو امیر تھے وہ کہتے کہ ہماری جماعت میں عالم نہیں ہے. کہتے کہ پتہ سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہتے کہ ہماری جماعت میں عالم نہیں ہے. ہاں موسیٰ خان ایک ہے, موسیٰ ہے, صوفی ہے, عالم نہیں. اچھا چلو صوفی صاحب سے ملنا ہے. کہاں ہے؟ وہ کہتے وہ برتن دھونے کے لیے گیا. وہ برتن لکھنؤ بھائی گواہیں, اس کے بیٹے نے روحانی بازی کے بیٹے زبیر بازی نے خود تھا, میں یہ قصہ سنا ہے. حاجی صاحب اور ان کے جو ساتھ تھے وہ گئے. موسیٰ خان روحانی بازی نے اپنے آستینوں کو اتنا تک چڑھایا ہوا تھا, اتنا بڑا دیگ سامنے دو رہے, اتنے سارے برتن صاف کیے ہوئے تھے, باقی برتن پڑے تھے. جلال چونکہ چہرے میں تھا نا, تو حاجی صاحب نے ان کو سلام ڈالا, السلام علیکم. سب ڈرنے لگا. اس نے خود فرمایا کہ حاجی صاحب کی آنکھوں میں آنسو بھی آیا. چلا رہا نا چہرے میں, جس میں جناب اللہ کسی کسی کے چہرے میں لاتا ہے. تو حاجی صاحب کو یہ فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو چھپاتا ہے آپ ان کو کیوں ظاہر کرتے ہیں؟ کیا وجہ؟ جو شخص اپنے آپ کو چھپاتا ہے آپ اس کو ظاہر کرنے کی کیوں کوشش کرتے ہیں؟ تو حاجی صاحب نے کیا اس کا وہی یاد آیا سمجھ. تو دیکھو ہمارے جو بڑے ہیں, بزرگ ہیں, اکابر ہیں, وہ اپنے آپ کو کم سمجھتے ہیں. درختوں کو آپ نے دیکھا جس میں ثمرات فروٹ نہیں ہوتے, وہ اتنے لمبے کا کچھ نہیں ہوں گے. جن میں ثمر ہیں فروٹ وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں شاخیں. سمجھ. تو ہم اور آپ بھی اپنے آپ کو کم سمجھیں. جس عالم میں غالباً مولانا طاہر رحمۃ اللہ علیہ کے قول نے فرمایا کہ مجھے عالم کی تکبر اور عالم کا لالچ اور فقیر کا تکبر مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے. ایک تو فقیر ہے, در بھی مانتے پھر وہ بھی تکبر کرتا ہے. آج کل علماء بھی تکبر کرتے ہیں. مجھے ایک استاد نے بتایا, لیکن میں کہتا ہوں وہ عالم تکبر کرتے ہیں جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے سوائے تکبر, جس میں حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہو. کسی بزرگ کا صحبت یافتہ وہ تکبر نہیں کرتا. وہ کسی بزرگ کے جوتے کو سیدھا کرنے کے لیے اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے. ہاں جس میں یہ چیزیں نہیں, بزرگ کا صحبت نہیں ہوتا ہے, جتنا بڑا علامہ ہو لیکن وہ تکبر ہے, اس میں شیطان اس کو بچاڑ دے گا, نہیں چھوڑے گا اس کو. تعلیم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں صحبت یافتہ عالم اور ایسے غیر عالم کو میں پہچانتا ہوں کہ کون صحبت یافتہ ہے اور کون نہیں. تو دیکھو یہ تو میں اگرچہ بہت گناہگار ہوں
اس کے باوجود بھی میری کچھ ذمہ داری ہے جس کو میں محسوس کرتا ہوں. میں جب اپنے احباب کو اصلاح کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہوں تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ گناہگار ہیں، میں پاک باز ہوں. نہیں، میری پوزیشن سرکاری وکیل کی سی ہے جو ملزم پر پوری طرح تنقید کرتا ہے. میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں اصلاحی چیز عرض کیا کرتا ہوں. مکمل انسان وہ ہے جس کا ہر عضو سلامت ہو. اگر کسی کا کوئی عضو معروف ہو تو اس کو ہم مکمل انسان نہیں کہتے. مثلا اگر کسی کی ایک آنکھ یا ایک ہاتھ یا ایک ٹانگ نہیں ہے تو اس کو کھانا لولا یا لنگڑا کہیں گے. اس طرح مکمل صحت یافتہ انسان وہ ہے جس کی روحانی اور جسمانی دونوں صحت بحال ہو. اس کا علم صرف ان لوگوں کو ہو سکتا ہے جو اللہ والوں کی صحبت سے فیض یافتہ ہے. اور عام مسلمانوں کو فقط جسمانی صحت کا علم ہے. یہ صحت گنگا سنگھ اور مادوران کو بھی حاصل ہے. مسلمانوں کی 2 صحتیں بحال ہونی چاہیے. مسلمانوں کی کتنے صحتیں بحال ہونی چاہیے؟ 2 صحتیں. یہ فرماتے کہ انگریز تمہیں سکھلایا گیا ہے کہ جسمانی صحت کے لیے 5 دفعہ غذا کھانے کی ضرورت ہے. اس کے تربیت یافتہ صبح سویرے ہاتھ منہ دھونے سے پہلے بیٹھی یعنی بستر کی چائے پیتے ہیں. ابھی تک بستر سے بھی نہیں اٹھے، چائے کافی وغیرہ پیتے تاکہ رات بھر منہ میں جو گندگی جمع ہو گئی تھی وہ گول کے تو اس نے فرما دیکھو تاکہ رات بھر منہ میں جو گندگی جمع ہو گئی ہے وہ گول کے اندر ڈالیں. اس کے بعد صبح کا ناشتہ ہوتا ہے، پھر دوپہر کا کھانا ہوتا ہے، شام کو پھر چائے، رات کو پھر کھانا ہوتا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کی جسمانی صحت بحال ہے. یہی حال روحانی صحت ہے. اگر روح کو کم از کم 5 دفعہ ذکر کی اشتہا محسوس ہوتی ہے تو کہا جائے گا کہ اس شخص کی روحانی صحت بحال ہے. ایسے شخص کی اگر ایک دن کی صبح کی نماز باجماعت قضا ہو جائے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اس نے آج کچھ کھویا ہے. روح کی غذا ذکر ہے، ذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہاں جس کی نماز ہمیشہ چلی جاتی ہے تو اس کو فکر ہی نہیں ہوتی. جس کا ہمیشہ صبح کا نماز قضا ہوتا ہے تو وہ قضائی بھی ظالم نہیں پڑتا ہے اور پھر اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ مجھ سے صبح کی نماز قضائی ہے. ہاں وہ شخص اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ میری کوئی چیز کھوئی ہوئی ہے، کوئی چیز مجھ سے گم ہوا ہے، تو وہ ہمیشہ 5 وقت جماعت کا پابند ہے. ایک دن اتفاقاً اگر اس سے صبح کی نماز قضا ہو گئی اس کو فکر لگ سکتا ہے. جس کی نہ صبح کی نماز پابند ہے، نہ ظہر کی نماز کا پابند ہے، نہ عصر کا، نہ مغرب کا، نہ عشاء کا، وہ برابر ہے اس کے لیے. جس طرح جسمانی صحت کے لیے طرح طرح کی غذائیں کھاتے ہو، اسی طرح روحانی صحت کے لیے بھی روح کو غذا مہیا کرنا ضروری ہے. بھائی جسم کے لیے تو ہم کھاتے ہیں نا، میرا جسم بن جائے. جسم کو ہر قسم کی غذا پہنچاتے ہیں. کوئی باڈی بلڈنگ نہیں کرتا ہے نا جسم بنانے کے لیے کہ میرا جسم بن جائے. لیکن روح کا بیمار ہے، روح کے لیے کوئی ترتیب نہیں ہے. کہتے ہیں جیسے جسم کے لیے آپ کو فکر ہے، روح کے لیے بھی فکر کرو. روح بیمار ہے، روح کہاں سے ٹھیک ہوگا؟ انگریز نے نہ مسلمان کو مسلمان، نہ ہندو کو ہندو، نہ سکھ کو سکھ رہنے دیا ہے. پہلے ہندوؤں اور سکھوں میں اس درجے کی چھوٹ چھاٹ تھی کہ مسلمان کا ہاتھ لگ جاتا تو ان کی کھانے پینے کی چیزیں پھر شٹ ہو جاتی. اب یہ حالت بھی دیکھی کہ ہندو اور سکھ مسلمانوں کے گھروں میں آ کر سب کچھ کھا جاتے. ہندو، سکھ، عیسائی بلکہ دیویوں کو بھی جسمانی صحت کا خیال ہے، مگر مسلمان کے سوا کسی کو بھی روحانی صحت کا خیال نہیں ہے. سکھ کو روحانی صحت کا خیال ہے، سکھ تو صرف جسمانی صحت کا خیال کرتے ہیں. ہندو بھی اسی طرح، عیسائی بھی اسی طرح. سارے صرف واحد مسلمان ہے کہ جس کو روحانی صحت کا فکر ہے، جو اللہ کے دروازے پر آتے ہیں. مسلمانوں کے سوا کسی کے پاس آسمانی مذہب زندہ نہیں. یہی وجہ کہ مسلمانوں کے سوا کسی کے پاس بھی انسانیت کا پروگرام نہیں.
انسانیت کا پروگرام نہیں ہے۔ انگریز کھانے کا مشتاق تھا اور روحانیت کے لحاظ سے بالکل بے غیرت تھا۔ اللہ نے مسلمانوں کی آسمانی کتاب یعنی قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بعض لوگ انگریزوں کو صفت کرتے، میں تو حیران ہوں اس بات پر، کہتے بھی انگریز دیکھو اتنے جاؤ مثال آپ نے دیکھا ہوگا ریڈیو گرنس میں کہ کسی جگہ میں کسی دریا میں یا کسی کیچڑ میں کوئی جانور پھنسا ہوا ہو اس کو نکالنے کی کوشش کرتے نہیں کرتے، بہت رنجیرے لا کر اپنے جان پر کھیل کر وہاں سے اس ہرن کو یا اس پرندہ کو یا اس بلی کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہاں لوگ نہیں دیکھتے کتنے انسانوں کو مارا افغانستان میں، عراق میں 10 لاکھ 16 لاکھ انسان مارے گئے۔ یہ کتے سے، ان کو کتے سے بھی بدتر سمجھتے ہیں مسلمان ایمان میں۔ اللہ اکبر۔ ایک عالم کا کتاب میں نے دیکھا، لکھا تو اس نے بہت زبردست طریقے سے، لیکن بعد میں اس عالم کی اس کے بارے میں نے تحقیق شروع کی کہ یہ کس طرح کا آدمی ہے۔ بہت سارے علماء نے اس پر اعتراض کیا تھا، حالانکہ لکھنے کا میں نہیں کہتا، مضامین صحیح لکھتا ہے، زبردست ہے لکھنے کا، اس کا طریقہ صحیح ہے، لیکن علماء نے اس بات پر اس کا اعتراض کیا کہ یہ اپنا قرآن کو ثابت کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو ثابت کرنے کے لیے انگریزوں کا ایک واقعہ بیان کرتا ہے۔ انگریز نے اس طرح نبی کے بارے میں کہا، انگریز قرآن کو، بھائی انگریز کو چھوڑو، اس کو کیا کرے، انگریز مانے یا نہ مانے ہم اللہ کو مانتے ہیں انشاءاللہ، سمجھ، انگریز مانے نہ مانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعریف سب نے مانا ہے، اور قرآن میں بھی اس کی تعریف ہے، سیرت کی کتابیں بہت سارے، انگریز کی کیا تعریف ہے۔ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اس نے قرآن کو مسلمانوں کے دماغوں میں محفوظ کر دیا۔ دنیا میں اناجیل، اربع، تورات، حدیث، گومت وغیرہ کی کسی کتاب کا ایک بھی حافظ آپ کو نہ ملے گا۔ تورات کا حافظ ملے گا، انجیل کا ملے گا، زبور کا ملے گا، نہیں ملے گا۔ قرآن پاک کے چھوٹے چھوٹے حافظ ہیں، مگر قرآن کے حافظ ہر جگہ ہوں گے، حصہ بقدر جثہ، جتنی بڑی آبادی ہوگی اتنی زیادہ حافظ ہوں گے۔ کھانا پینا، کمانا، بچے جننا، ان کو پانا، یہ تو کافر بھی کرتے، یہ تو کافر بھی کرتے۔ یہ انسانیت نہیں، انسان تو بندگی کے لیے آیا ہے، سمجھ رہے؟ بندہ آمد از برائے بندگی، زندگی میں بندگی چلو گی۔ اگر انسان بندگی نہ کرے تو یہ فقط گول و براز کی مشین رہ جاتا ہے، پیشاب اور پاخانہ کی مشین میں، ادھر سے کاٹے ادھر سے نکالتے، دس سمجھا پہلے کتنی زبان ہے، گول براز نہ لڑائی بارا۔ تو انسان اگر بندگی نہ کرے تو اسی چیز کا نام ہے یار، وہ مشین نہیں ہے، ادھر سے کاٹے ادھر سے نکالتا ہے، سمجھ؟ تو اس سے تو وہ مشین بھی اچھا ہے، جہاں سے گنے ڈالو وہاں سے جوس تو نکالے گا، سمجھ؟ تو انسان اپنا قدر پہچانے، انسان اپنا قدر پہچانے، انسان کا قدر عبادت کی وجہ سے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اس صورت میں یہ ہے، اللہ نے فرمایا دیکھیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس کے اس مقام سے انسان گر کر ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ،